قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے، انعام عام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک اور درود و سلام اس بابرکت سلسلہ گفتگو کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی خاص نسبت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ ہے۔ آج کے دن آپ دنیا سے تشریف لے گئیں اور اقبال نے آپ کی بارگاہ میں جو عظیم اشعار پیش کیے، جس میں آپ کی شخصیت اور آپ کے فکر و فلسفہ، طرز زیست اور اسلوب حیات کو بیان کیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ حضرت مریم آپ ممتاز اور معتبر ہیں، لیکن آپ کو اس ضمن میں ایک نسبت حاصل ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اس کے برعکس سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آپ کی شخصیت اور آپ کا فکر و فلسفہ، آپ کا طرز زیست اور آپ کا اسلوب حیات اور آپ کے گرد نسبتوں کا حالہ اتنا عظیم اور وقیع اور جاندار ہے کہ اس کو 3 مختلف عنوانات میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ امام اولین کہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صاحبزادی ہیں، وہ صاحبزادی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بضعۃ منی، کہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ بانوے تاجدار حلاتا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ کے شوہر باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، اور پھر آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ شہزادے عطا کیے جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اور آپ اقبال کہتے ہیں کہ ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا، کہ وہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا جو صبر و رضا کا مرقع تھی، مجسمہ تھیں،
اور جو قرآن پاک پڑھتی اور آپ کے لبوں پر آیات قرآنی کا ورد جاری ہوتا اور آپ کے ہاتھ چکی پر ہوتے جس سے وہ آٹا پستا جو آپ کے گھر والے اور بالخصوص آپ کے صاحبزادے جن کے لیے یہ خورد و نوش کا جس سے اہتمام ہوتا۔ آج کا دن بطور خاص سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کے تذکرے سے معروف اور معتبر ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حیات ظاہری کے آخری ایام میں جب سیدہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور آپ جب بھی تشریف لاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں آپ سے ملاقات کرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس تشریف لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کان میں کوئی بات کی جس سے آپ مغموم ہو گئیں، آپ کا چہرہ پئی مردہ ہو گیا، اور پھر آپ کے دوسرے کان میں سرگوشی فرمائی جس سے آپ کے چہرے پہ تبسم آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کا عندیہ دیا تو میں اداس ہو گئی اور میری آنکھوں سے گریہ جاری ہو گیا، اور جب آپ نے میری اس اداسی کو دیکھا اور فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور پھر ایک روایت کے مطابق آپ کو جلد اپنے سے بہم اور متصل ہونے کا عندیہ دیا۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو آپ دنیا سے تشریف لے گئی۔ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے آج کی یہ ٹرانسمیشن اور یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہم ہدیتاً اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا نذرانہ پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بابا قادری صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے دوسرے مہمان مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور پروگرام کے آخر میں درود مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کو ہم سماعت کریں گے قاری عامر شکیل صاحب سے۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ آج کا موضوع اور آج کے دن اور اس کی مناسبت سے جو قرآن اور درود و سلام اس عنوان سے، اور پھر اس کی خاص نسبت اور جو درود و سلام ہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ سے منسوب، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے آپ کو ابتدائیہ عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کروں گا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے جو بنیادی ایلیمنٹ ہے اس کو پیش نظر رکھنا، اپنی اولاد کو بچپن سے 3 باتیں اس کے ذہن و قلب کے اندر راسخ کر دینا۔ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے تو اپنی اولاد کے اندر اپنے نبی کی محبت کو راسخ کرنا۔ دوسرا فرمایا حب اہل بیت ہی، اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ تم نے اپنی اولاد کے دل میں بٹھانی ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن، اور تیسرا قرآن کریم جو ہے اس کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ان مراحل المدارج کو دیکھیں تو ترتیب بڑی زبردست ہے۔ اپیرنٹلی یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ہم نے ریورس گیئر لگا رکھا ہے نا، ہم بچے کو قاعدے سے شروع کراتے ہیں، یا اے فار ایپل، بی فار بوائے یا کرتے ہیں، یا الف با تا سکھاتے ہیں۔ میرے نبی کی یہ ترتیب نہیں ہے، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، سب سے پہلے تو میری محبت اس کے دل میں راسخ کرو۔ اصل بنیادی ایلیمنٹ یہ ہے۔ جب دیکھو کہ بچے کے دل میں اپنے نبی کی محبت جو ہے وہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی ہے، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے اہل بیت اطہار کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پنجتن پاک کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دلوں کے اندر راسخ کر دو۔ جب دیکھو کہ اس میں وہ پختہ ہو گیا ہے، اور اس پختگی کے بعد تیسرے مرحلے پر قرآن کریم جو ہے وہ اس کے سامنے کھول کے رکھو۔ وہ قرآن کو چومے گا بھی صحیح، سینے سے بھی لگائے گا کہ یہ میرے نبی پر جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اور
میں سمجھتا ہوں کہ درود پاک کا جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائیہ میں ذکر فرمایا، یہ درود پاک جو ہے ہماری سماعتوں کا خراج اور ہمارے نطق کی طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر عبادت جو ہے اس کے اندر ممکن ہے اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا احتمال تو ہمیشہ سے موجود رہتا ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر عدم قبولیت کا احتمال قطعاً نہیں ہے۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہاں قطعاً ایسی چیز نہیں کہ آپ یہ درود پاک اگر آپ غفلت سے بھی پڑھ لیں اور چلتے پھرتے بھی ادا کر لیں، وہ عبادت اپنی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میں یہاں حدیث ہے جی میں لیتا ہوں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے صحابہ کیا تم سچے مومن بننا چاہتے ہو؟ اور عرض کی یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں بننا چاہتے؟ تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ اللہ سے محبت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ سے محبت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اللہ سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو گے تو رب سے محبت از خود ہو جائے گی۔ کہا یا رسول اللہ آپ سے کیسے محبت کریں؟ کہا مجھ سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری سنت سے محبت کرو، مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا، ایمان کے اعتبار سے سب لوگ برابر نہیں ہوتے، ہر بندے کا ایمان کا درجہ مختلف ہوتا ہے۔ عرض یا رسول اللہ اس میں ایمان کو پرکھنے کا اور جانچنے کا پیمانہ کون سا ہے؟ کیسے جانچا اور پرکھا جائے کہ ایمان کیسا ہے؟ فرمایا جس کے دل میں میری جتنی محبت ہوگی اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا۔ وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمَانَ لَهُ، 3 دفعہ فرمایا وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمَانَ لَهُ، وَمَن لَا مَحَبَّتَ لَهُ لَا ایمَانَ لَهُ، کہ ایمان بغیر محبت کے متحقق ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان متحقق تب ہوگا جب دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ راسخ ہوگی۔ درود پاک کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ اس کی نسبت رب کی طرف کر دی جائے تو رحمتوں کا نزول ہے، فرشتوں کی طرف کی جائے تو استغفار طلب کرتے ہیں، مومنین کی طرف کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایک استغاثت دعا ہے، استدعا ہے کہ یا اللہ ہم تو اس اہل اور قابل نہیں ہیں کہ تیرے نبی پر درود بھیج سکیں، یا اللہ یہ کام ہم جو ہمارے سپرد ہے، یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اس کو قبول فرما لے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں اور اس میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام 3 پہلو ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے۔ ایک آپ کی بعثت ہے، ولادت ہے، اور اس کے بعد موت ہے، لیکن یہ قید نبی کریم علیہ السلام پر نہیں لگائی گئی۔ اس زمان و مکان کی قید جو ہے درود پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نہیں لگائی۔ بغیر زمان و مکان کی قید کے درود پاک پڑھا جائے گا اور بغیر اعداد و شمار کے، اس کے اعداد و شمار بھی آپ متعین نہیں فرمائے، اور یہ درود پاک پڑھا جاتا رہے گا۔ یہاں میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ نہ الوہیت کی عدم کا تصور ہے، یہ تصور محال ہے کہ الوہیت جو نہ ہو، فرمایا نہ آپ کے ذکر کے انقطاع کا تصور جو ہے محال، دونوں چیزیں محال ہیں۔ جب یہ کائنات جب سے ہے درود پاک پڑھا جا رہا ہے اور جب تک رہے گی پڑھا جاتا رہے گا، اور ہمیشہ چونکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی شامل فرمایا کہ تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں، سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ علامہ محمد اقبال سے فرماتے میں بہت پریشان تھا اس بات پہ، سمجھ نہیں آتی تھی کہ امت مسلمہ کی وحدت اور یونٹی کیسے ممکن ہوگی، کیسے اکٹھا کیا جائے گا۔ فرماتے پھر روز سوچتا سو جاتا، ایک رات خواب میں دیکھا تو بہت بڑا اجتماع ہے۔ میں نے پوچھا اجتماع کیسا ہے؟ انہوں نے کہا یہ محفل میلاد کا اجتماع ہے۔ فرماتے اس دن میرا یہ عقدہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس محفل میلاد کے صدقے جو ہے یکجا فرما دے گی۔ جی میں آپ کی خدمت میں، اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کا جو اسوہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آج ہمارا فیملی سسٹم جو ہے یہ ڈسٹرائے ہو رہا ہے، اور ہم کسی ایسے رول ماڈل کی طرف جانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک گھر جو ہے جس میں کتاب اللہ کا نور بھی ہو اور وہاں تزکیہ اور طہارت بھی ہو اور تربیت بھی ہو، تو اس کائنات ارضی میں اس سے خوبصورت گھرانہ تو اور کوئی نہیں ہو سکتا جس میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوں اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ان کا اسوہ اور ان کا طرز زیست اور ان کا اسلوب حیات کیا تھا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام، اور ان کا جو نقطہ آغاز ہے، ان کا جو رشتہ ازدواج ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آغاز کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر یہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اس کائنات کی صالح ترین خاتون میں نے صالح ترین بندے کے نکاح میں اللہ اکبر، اور وہ صالح ترین سیدہ فاطمہ ہیں سبحان اور ان کے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر اس بات کا اظہار فرمایا
کہ میں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کرنا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پر اس میں فکر کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو عرض کرنے لگے حضور مجھے حکم فرمائے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جملہ ادا کیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کائنات جل جلالہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حکم لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس پیغام کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ابھی اتنا مال نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ شادی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زیرہ لی اور اس کے پیسے ان کو دیے، پھر بعد میں وہ زیرہ بطور تحفہ بھی دے دی۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مال پیش کر دی۔ آپ نے ایک ہاتھ لیا اس کے اندر سے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ آپ جائیں اور جا کے سامان لے کے۔ دو ہاتھ آپ نے پھر اندر سے نکالے پیسوں کے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا ان سے شادی کی تیاری کرنی ہے۔ تو فرماتے کیونکہ میں نے حساب دینا تھا اس لیے میں نے ان درہموں کو گنا تو وہ 63 تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک ہاتھ آپ نے پیسے پکڑے اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجے کہ اس سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تیاری کروائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے پیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے تھے۔ تو اس سے وہ سارے جو جہیز کا کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر شادی کرنی ہے تو ساری تیاری مرد کی طرف سے کرے، عورت صرف اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں جائے گی، وگرنہ یہاں تو نظام ہی الٹ ہے کہ سب کچھ عورت لے کے آتی ہے۔ اور میں نے ایسی خواتین کی زبانی یہ بات سنی کہ دیواریں اور سائیڈز خالی تھیں تو ان سے پوچھا گیا یہ کس لیے خالی رکھی؟ کہنے لگی جب بڑی بہو آئے گی تو سامان یہاں رکھیں گے، جب چھوٹی آئے گی تو سامان یہاں رکھیں گے۔ وہ پہلے ہی ایک مینٹلی جو ایک تربیت ہوئی ہے معاشرتی طور پہ اس حساب سے منتظر ہے کہ یہاں سامان رکھیں گے یہاں رکھیں گے۔ اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا بندھن جو ہے یہ پیچیدگیوں کا شکار ہو رہا ہے بہت زیادہ اور بالخصوص وہ گھر جن کے اندر بیٹیاں ہیں ان کے والدین کی فکر مندی جو ہے بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، اگر کوئی اسلام کی روح سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے نہیں دینا کچھ بھی تو اس کی بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے اس کو وہاں اتنے تانے پڑیں گے اور ساری زندگی پڑیں گے، جی ساری زندگی پڑے گا کہ کیا محبت کی تمہارے باپ نے کہ کچھ دیا ہی، پھر اس کو بھی مجبوراً دینا پڑتا۔ اس سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تربیت ضروری ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے اشخاص ہیں ان کی تربیت کی جائے گی، پھر اس کے بعد یہ سسٹم چینج ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سارے معاملات کروا دیے اور پھر شادی ہوئی تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے رخصت فرمایا۔ ہمارے ہاں رسومات اور طرز کی ہیں، وہاں اور طرز کی تھی۔ آپ شادی کی رات گزارنے کے بعد صبح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کرنے کے۔ اب دونوں ہی خوبصورتی کا ایک مظہر تھے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر دونوں پر چھڑکاؤ کیا۔ اس سے محدثین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چھڑکاؤ فرمایا اس کی وجہ تھی تاکہ ان دونوں کو نظر نہ لگ جائے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نظر لگ جاتی ہے محبت کی بھی اور بد بھی نظر لگ جاتی۔ ایک صحابی اسی طرح غسل فرما رہے تھے، کسی جگہ پر انہوں نے اپنا سطر باندھا ہوا تھا تو ان کو دیکھ کر کسی نے کہا وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نظر لگ۔ اس کا اسلام نے متبادل یہ دیا ہے کہ کوئی خوبصورت شے دیکھے اور اس پہ اظہار تعجب کرے تو ہائے اس طرح کے جملے نہ کہیں بلکہ کہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس سے نظر نہیں لگے گی بلکہ اس کی شے میں محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ یہ وسلم لوگ آپ کے پاس بچوں کو لاتے ہیں دم کروانے کے لیے بھی، کوئی آسان سا دم بتا دیں، والدین گھر میں خود ہی کر لیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک مار دیں سارے دم ہو گئے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے بچوں کو جب کبھی محسوس کریں کہ ان پر کوئی اس نوعیت کے اثرات ہیں تو والدین خود ہی کریں۔ ان سب کی سے بات بہترین میں بات تو ہے زیادہ خود کریں۔ تاثیر ہو سکتی ہے اور جی ہونی بالکل۔ چاہیے، جو اٹینشن ان کی اپنی ہے وہ کسی دوسرے کی نہیں ہو سکتی۔ جی حضرت، یہ آگے جو ہم آج کا موضوع ہے اور پھر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو اولیت
کا رتبہ ہے اس ضمن میں درود و سلام کے حوالے سے، اس پر بھی میں چاہوں گا کہ کوئی تھوڑی بات فرمائیں آپ۔ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے ہاں وہ بھی آپ اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ نے فیملی سیٹ اپ کی بات آپ نے فرمائی نا، تو میاں بیوی کے مابین اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز چلتا رہتا ہے، یہ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ گھر کے جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، جو کسٹوڈین ہوتے ہیں، اس میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خرابی جو میں نے دیکھی معاشرے کے اندر، اگر بیٹی اس گھر کی جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی وہ تو یہی تھی کہ دونوں کے سرپرست نبی اکرم یہی میں اسی طرف آنا چاہتا تھا کہ کسٹوڈین ہی اصل میں رسپانسبل ہوتے ہیں۔ جب یہ رسالت مآب علیہ السلام نے شادی فرما دی اور ایک مرتبہ کسی بات پر آپ رنجیدہ ہوئیں تو گھر تشریف لائیں، آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئیں، پیچھے پیچھے شیر خدا بھی تشریف لے آئے، آپ نے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کے تغیر کو دیکھ کے پہچان لیا کہ آج کسی بات پر کبیدہ خاطر ہیں، تو کچھ عرض کرنے لگی تو فرمایا فاطمہ مجھے یہ تو بتائیے بھلا کوئی ایسا بھی شوہر ہوتا ہے جو بیوی کے پیچھے چل کے آ جائے، وہ دیکھو سامنے کون کھڑے ہیں، بس آپ جو ہی آپ نے دیکھا تو مسکراہٹ تھی اور وہی رنجش ختم ہو گئی۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ گھروں کو انٹیکٹ رکھنے میں، ان کو جڑا رکھنے کے اندر جو ہے بنیادی رول جو ہے وہ، اور یہ بڑا لطیف اشارہ بھی ہے اور بات بھی ہے، اور یہ جو ہماری جھوٹی انائیں ہوتی ہیں نا کہ اب میں کیوں جاؤں اور میں یہ بات کروں، گھروں کی تباہی میں یہ بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اور یہی تو سبق ملا شیر خدا کی حیات طیبہ سے کہ اگر کسی بات پہ کوئی تغیر طبع میں آ بھی جائے تو اس کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ آپ نے اولیت میں آپ کی جو پہلی گفتگو ہے اس کی بہت پرنور باتیں ابھی تک میرے ذہن میں ہیں، اور میرا دل تو چاہتا ہے کہ اس پر بھی کچھ بات ہو، کہ جو ترتیب ہے آپ نے تربیت کی خاندانوں کی دی ہے کہ جس میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اہل بیت کی محبت اور پھر قرآن سینے میں اترے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کو بھی ایک تو ہم از خود جو دیندار لوگ ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے بھی اس کو کچھ نظر انداز کیا ہے، اور ایک یلغار ہے ہم پر گرامر سکولوں کی، اس نے تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے یہ مغربی طرز کی دانش گاہوں نے تو ہمارے عقائد اور ایمان کے نظریات کو جو ہے توہ بالا کر کے، اور اب ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کو ہم ABC اور بیگ جو ہے وہ اتنا بوجھل ہے کہ قرآن پاک کے لیے یا اس کی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تدریس کے لیے وقت ہی نہیں سر۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری موجودہ اس وقت فضا ہے، اور فضا کے اندر جو ایک عجیب سا ماحول اور مقدر ہو چکا ہے، اگر کاش سب لوگ اس حدیث پاک کو پڑھ کے عمل کر لیتے تو آج یہ حد فاصل بھی نہ ہوتی اور لائن آف ڈیمارکیشن بھی نہ کھینچی جاتی جو آج سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہمیں پہلے مرحلے پر بھی اہل بیت کی محبت جو ہے ان دلوں میں راسخ کر دی جاتی تو آج ہمیں یہ بائفرکیشن نہ کرنی پڑتی، یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس حدیث کو نظر انداز کیا، اگر نظر انداز نہ کیا ہوتا تو آج ہمارے رگ و ریشے کے اندر خون کی طرح اہل بیت کی محبت دوڑ رہی ہوتی، بس اسی کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ آپ نے اولیت کی بات کی تو میں یہاں حدیث لے رہا ہوں امام مسلم کی، اور راوی عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدر اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے تقدیر کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اور پھر یہ بڑی قابل غور حدیث ہے ابو داؤد شریف کے، اور عبادہ بن صامت اس کے راوی ہیں، فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، دوسری حدیث آتی ہے اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا، قال اکتب لکھو، تو کہا کہ قال ربی ما وما اکتب، یا اللہ میں کیا لکھوں، تو فرمایا قال اکتب مقادیر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو۔ یہ ڈاکٹر صاحب بات بڑی قابل غور ہے، وما کان وما یکون الی العبد، جو پہلے ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دو اور جو آئندہ قیامت تک ہونے والا وہ بھی لکھ دو۔ مفسر محدثین نے کہا کہ یہاں مراد ہے پہلے کیا ہو چکا تھا، پہلے نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو چکی تھی، اشارہ اس کی طرف تھا، تو یہ بتایا کہ وہ لکھو جو پہلے ہم نے تخلیق کیا اور جو بعد میں تخلیق کیا۔ اس کے بعد پھر آگے وہ تفصیل آتی ہے بہت زیادہ کہ عرش جو ہے وہ اس پہ لرزش پیدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کلمہ لکھا تو عرش جب سکون ساکت ہو گیا۔ میں مفتی صاحب آپ کی طرف چونکہ اس پرنور گھرانے کی بات ہے اور پھر اس میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرہ ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ذرا یقیناً
اس میں تفصیل بھی ہوگی اور درمیان میں کہیں بریک بھی آ جائے گی جی انشاءاللہ تو ہم بات کنٹینیو بات کریں تو گے۔ چلتی رہے گی، لیکن آپ آغاز فرما دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 خوبصورت نورانی نور سے بھرپور بچوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ ان میں نام بالترتیب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن، سیدتنا زینب اور سیدتنا ام کلثوم سبحان اللہ۔ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو ترتیب امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا، سبحان اللہ۔ پھر ان کے کان میں آذان کی دی، پھر ان کو تحنیک کی یعنی گڑتی کی، پھر آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اس کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ۔ صاحب مشکات نے یہاں ایک اور حدیث بیان کی کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل حضرت عباس کی بیوی آئیں، انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت حلما منکر، میں نے بہت ہی برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ما ہوا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگی قالت انہ شدید، بہت ہی برا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تو پتہ چلے گا نا۔ تو انہوں نے کہا انی رأیت قطعا من جسدک فقطعت ووضعت فی حجرک، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک حصہ کٹا اور میری گود میں آیا، یہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رایتی خیرہ، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلام یکون فی حجرک، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑکے کی ولادت کریں گی، وہ تیری گود میں آئے گا، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ امام عبداللہ حاکم نشاپوری نے لکھا 1 سال اور 10 مہینے کے بعد حضرت امام حسن کے حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پھر گئے، حضرت امام محسن پر پھر گئے، 3 مرتبہ آپ نے جا کے پہلے بوسہ دیا، پھر کان میں آذان دی، پھر تحنیک کی گڑتی دی، پھر آپ نے یہی سوال پوچھا کہ علی میرے بیٹوں کا کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے ہر دفعہ کہا حرب رکھا، حرب رکھا، حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے حسن رکھا، میں نے حسین رکھا، میں نے محسن رکھا۔ پھر تسکین قلبی کے لیے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ رکھے۔ اس میں ہمیں یہ رہنمائی دی کہ بچوں کے نام ہمیشہ نیک اور صالح لوگوں پہ رکھنے چاہیے، نئے چھوٹے مختصر ناموں کی بجائے وہ نام رکھنا چاہیے جو نیک لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 2 شہزادیاں بھی عطا فرمائیں، جن میں سیدہ زینب وہ عظیم خاتون ہے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ محبت کی ایک داستان رقم کر دی، اور دوسری طرف حضرت سیدہ ام کلثوم ہے جو بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ نامی ایک لڑکا بھی ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بریک پہ جانے سے قبل اچھا لگے گا کہ اگر قاری عامر صاحب سے ہم آج کا جو بنیادی درود پاک ہے، جو بنیادی نقطہ ہے ہمارا، تو جی قاری صاحب۔ صلوات اللہ وملائکتہ وانبیائہ ورسلہ وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد وعليه وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته۔ قرآن میں جو
इनआम आम है, इनआम आम है। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद। कुरान और दुरूद व सलाम, ये बाबरकत सिलसिला गुफ्तगू जिसमें अभी ब्रेक से कबल आपने दुरूद मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और दुरूद सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा इसको समात किया। अल्लामा साहब, इस पर भी आप दोनों स्कॉलर्स में चाहूँगा कि इस दुरूद पाक, इसके इम्तियाज़ात, तखस्सुसात, फ़ज़ाइल और बरक़ात, इससे भी ज़रूर हमें आगाह करें। और जो सिलसिला गुफ्तगू जहाँ पर आपने बात छोड़ी उससे आगे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको आगे बढ़ाएं। अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब भी रिसालत माब अलैहिस्सलाम के साथ नवाही इलाके में, मक्का के नवाही इलाके में हम निकलते थे तो फरमाते हैं कि कोई भी ऐसा दरख्त हमें नज़र नहीं आया, फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन, फरमाया कोई ऐसा दरख्त नहीं था, कोई ऐसा पहाड़ नहीं था, इल्ला हुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, जहाँ से हमें ये निदा और सदा आती है। फरमाते हैं कि मैं छोटा था और मैं अपने कानों से सुनता था कि वो सदा आती थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन पत्थरों को पहचानता था। हाँ बिल्कुल, फरमाया कि मैं पहचानता था जो मुझ पर सलाम जो है भेजा करते थे। तो आप फरमाते हैं कि मैं इनको बराह रास्त सुना करता था। जलालुद्दीन सयूती ने खसाइस कुबरा के अंदर एक रिवायत नकल की। आप फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादों को नसीहत फरमाई, ए बुनैया फ़कुल्लमा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इला जंबी इस्मा मुहम्मदिन, ए मेरे बेटो जब भी तुमने अल्लाह का जिक्र करना है, उस जिक्र के साथ तुमने एक हस्ती का और भी जिक्र करना है, उस हस्ती का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया फ़इन्नी रायतु इस्महु मकतूबन अला साकिल अर्श, चूँकि मैंने उनका नाम अर्श के पायों पर लिखा देखा है के अंदर। आप फरमाते हैं फ़लम अरानी समावाती मौदियन इल्ला इस्मा मोहम्मद मकतूबन अलैहि, मुझे आसमान में कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखा हो। फरमाया वा अन्ना रब्बी अस्कनियल जन्ना, अल्लाह ने मुझे जन्नत में ठहराया। फ़लम अरा फिल जन्नति कसरन वला गुरफ़तन, मुझे जन्नत में ना कोई ऐसा महल नज़र आया, ना कमरा नज़र आया, इल्ला इस्मा मोहम्मदिन मकतूबन अलैहि, जहाँ इसमें मोहम्मद ना लिखा हो। फरमाते हैं वाला कद राई तो इस्मा मोहम्मदिन मकतूब अला नहूरुल ऐन, मैंने हूरों के गले के ऊपर भी लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। फरमाया व अला वर्की कसबिल अजामिल जन्ना, और मैंने जन्नत के अंदर बाँस के दरख्त देखे, उनके तनों पर मैंने लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। वाला वर्की शजरत तूबा, और मैंने तूबा के पत्तों पर भी लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। वाला वर्की सिदरतुल मुंतहा, और मैंने सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर भी लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। वाला अतराफिल हुजुब, और जन्नत के दरबानों की पेशानियों पर भी मैंने लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। व बैनु आयुनुल मलाइका, फरिश्तों की दोनों आँखों के माबैन भी मैंने लफ्ज़ मोहम्मद लिखा देखा। आखिर में फरमाते हैं फ़क्सिर ज़िक्रहु, फरमाया कसरत से इस नाम का जिक्र किया करो। फ़इन्नल्लाह इन्नल मलाइकता तज़कुरुहु फ़ी कुल्ली साआतिहा, मैंने देखा कि आसमान पर फरिश्ते जो हैं हर वक्त इस नाम का जिक्र, जहाँ रब का जिक्र करते हैं, इस नाम का जिक्र करते हैं। इसका सबूत हमें सूरत अहज़ाब से मिलता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, तो गोया फरिश्ते भी आसमान पर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक भेजते हैं। यहाँ मैं इसको इंटरलेट करता चला जाऊँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। आपने दरवाज़े पर दस्तक दी और जब घर तशरीफ़ लाईं तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा फरमाती हैं कि मैंने गौर से देखा आपकी चाल में इस कदर मुशाबिहत थी और नबी करीम अलैहिस्सलाम की चाल में कि कोई फ़र्क महसूस नहीं कर सकता था, बिल्कुल अपने वालिद ग्रामी की तरह चलती थी। और फिर फरमाती कि मैं जो मंज़र देखा करती थी वो बड़ा ही हैरान कुन था। आप उसी वक्त अपनी नशिस्त को छोड़ देते, सीधा बेटी की तरफ कदम बढ़ाते और जाके उन्हें पहले गले लगाते, फिर बोसा देते और फिर ला के उस जगह बिठाते जिस जगह आप खुद तशरीफ़ फरमा होते। तो इतनी मोहब्बत का जो है इज़हार फरमाते आप। और चूँकि इब्तिदाइये में आपने फरमाया कि आज बतौर ख़ास उनका ज़िक्र भी ये है, तो आप रिसालत माब अलैहिस्सलाम आपके घर तशरीफ़ ले गए और देखा तो घर के अंदर कोई सामान कोई ज़्यादा नहीं था, मुख्तसर सामान था। और आपकी साहबजादी ने खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा ने बड़ी माना खेज़ निगाहों से आपकी तरफ देखा तो आप समझ गए कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो फरमाया ए मेरी बेटी एक बात याद रखना, मेरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास एक चादर थी जो दिन को ओढ़ते थे रात को नीचे बिछा लेते थे, कितवानिया की चादर थी। तो ये दुनिया की नेमतें लोगों के लिए, अल्लाह ने हमारे लिए नेमतें आखिरत में रखी हैं। और आपने अपने वालिद ग्रामी की बात को सुन के उसको जज्ब किया और उस पर अपने अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं यहाँ से डॉक्टर साहब एक बात और कशीद करता हूँ, बेटियों के घर जा के उनको दिलासा देना
یہ ایک پہلو ہے، اور ان کو مشتعل کرنا، برانگیختہ کرنا، وہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ آپ جائے اور گھر جاتے ہیں اپنی صاحبزادیوں کے ہاں، جب اب لوگ جاتے ہیں تو وہاں ہمیں شکوہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ سہولت نہیں، یہ سہولت نہیں، آپ نے ہماری بیٹی کو یہ سہولت نہیں دی، یہ نہیں دی، یہ نہیں دی، ہمارے گھر میں یہ تھا۔ جب پیمانے اور معیار بدل جائیں گے تو پھر گھر آباد نہیں ہوتے، یعنی ان کو قناعت اور صبر کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ جو والدہ محترمہ ہیں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ ملکۃ العرب تھی اور اس خطے کے سب سے بڑے تجارتی کارواں ان کے چلتے تھے سر، اور زر و جواہر کے ڈھیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لگا دیے، کیا بات، کہ دین کی ترویج کے لیے اپنی مرضی کے مطابق آپ ان کو خرچ فرمائیں، اور یہ سارا کچھ دین کے لیے صرف اور خرچ ہوا اس گھرانے سے۔ اور آج اس گھرانے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی، کہ پانی لاتی تھیں اور سینے پر اس میں دقت اور تکلیف اور ہاتھوں میں چھالے، کہ چکی چلاتی تھیں۔ اور جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد آخر میں عام صحابہ کے گھروں میں بھی خوشحالی آئی اور ان کو باندیاں اور نوکر ملنے شروع ہوئے، تو اپنے اس گھر کو پھر بھی آخر میں رکھا۔ جناب اللہ اکبر، بڑا ہی یہ ایک پرکیف منظر ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو کس طرح سادہ رکھا۔ درود شریف کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے پھر میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ جناب ایک بڑے ہی معروف بزرگ گزرے ہیں، ابو بکر بن محمد، جو شاگرد ہیں ابو بکر کے، اور ان کے زمانے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے ابو بکر شبلی، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ تو ایک دن ابو بکر بن محمد اور ابو بکر بن مجاہد کی مجلس لگی ہوئی تھی، تو یہ آئے تو استاد گرامی نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اپنے ساتھ نشست پر بٹھایا۔ جب یہ ساری بات دیکھی شاگردوں نے تو ان کے جانے کے بعد عرض کی کہ لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے، تو کہنے لگے کہ میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر شبلی کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ تو میں نے پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو لوگ مجنون کہتے ہیں۔ فرمایا لوگ جو کہتے ہیں ہم تو اسے پیار کرتے ہیں۔ وجہ یہ بتائی کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد مجھ پر 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، اور وہ درود شریف بھی بڑا مختصر سا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ درود شریف پڑھ۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے وہ بڑی بے مثال ہے، اور یہ سخاوت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہی ہو سکتی تھی اور کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سخاوت کی اس کا قرآن مجید نے ذکر کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سخاوت کرتی ہیں، کھانا بنا کے بچوں کے سامنے رکھتی ہیں، سوالی سوال کرتا ہے تو آپ بچوں کے سامنے سے کھانا اٹھا کے دے دیتے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنے گھر سے اماں جان کا ایک کرتا اتارا تاکہ میں بازار فروخت کر کے کھانا لاؤں۔ فرماتے ہیں جب میں کھانا لا کے رستے سے گزر رہا تھا تو ایک سائل مجھے ملا، کہنے لگا بیٹے حسن کھانا ہے؟ کہا جی، میں نے کہا ہاں کھانا ہے۔ فرمایا مجھے دے دو۔ آپ ڈاکٹر صاحب امیجن کریں، یہ وہ عمر ہے جس میں ہمارے بچے ٹافی نہیں دیتے، اور اس وقت گھر میں سب کھانے کے لیے بیٹھے ہو تو امام حسن نے سب کچھ دے دیا۔ پھر خیال آیا کہ گھر کھانا بھی لے کے جانا ہے، تو فوری طور پر اونٹوں کے باڑے میں 6-7 سال کی عمر ہے، اور تجارتی ذہن کیسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نے ان کو پورا کاروبار کرنا سکھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک اونٹ ادھار پر لیا، اسی مارکیٹ میں بیچا، اصل پیسے ادا کرنے کے لیے مالک کی تلاش کی تو مالک ملا نہیں، تو پیسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، آگے عرض کرنے لگے نانا جان یہ میں نے کام کیا تھا، یہ پیسے ہیں، بندہ مل نہیں رہا، اب بتائیں کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے حسن یہ تجارت نہیں ہو رہی تھی، اللہ تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم سخاوت کیسی کرتے۔ فرمایا وہ جو راستے میں تمہیں فقیر ملا وہ فقیر نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے رضوان بلوایا ہوا تھا،
اور جس نے تمہیں اونٹ بیچا وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے، اور جس نے اونٹ خریدا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ فرمایا یہ پیسے اللہ نے تحفہ بھیجا ہے، تمہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ تو ایسے خوبصورت انداز میں سخاوت کرتے تھے، جو ہوتا تھا اٹھا کے دے دیتے تھے، دستک دیکھتے تھے کون دے رہا، سوال کیا کر رہا۔ یہ بات ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بیٹوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس انداز میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ سخاوت کرتے رہیں تو اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کو سخاوت کی عادت ڈالیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باہر کوئی سائل سوال کرے تو باپ گھر کی خاتون کو پیسے دے، خاتون بیٹے کو دے، بیٹا ملازم کو دے، اور ملازم باہر جا کے سائل کو دے کے۔ اس طرح خیرات کرنے پر اللہ سب کو برابر برابر ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں؟ اور پھر یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ان سارے اعمال، اس کی برکات، اور جو آج کا ہمارا مرکزی موضوع ہے درود مولا علی المرتضیٰ اور درود سیدہ فاطمۃ الزہرا، ان کی جو برکات ہیں بطور خاص، اس سے بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ شیخ خدا تشریف فرما تھے اور کفار مکہ کچھ نوجوان بیٹھے تھے، ان سے کسی سائل نے سوال کیا اور انہوں نے ازرہ تمسخر کہا کہ ان سے جا کے لیجئے، ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو وہ سائل آپ کے پاس جب حاضر ہوا، کہا جی مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ مجھے عطا فرمائیے۔ آپ نے تھوڑی سی مٹی ان کے ہاتھ میں رکھنا ہے، مٹھی کو دبا لو، اور دبانے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور پھونک ماری۔ فرمایا مٹھی کھولو، اس کے اندر دراہم موجود تھے۔ تو فرمایا کہ یہ لو، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ فی یومین الفا مرتن، جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے موت کے وقت اس کا ٹھکانہ جنت کے اندر دکھا دے گا۔ بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں، بیٹھے چیز رکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہمیں چیز میسر نہیں آتی۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذا نسیتم شیئا، جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے فصلوا علیہ، بس تم مجھ پر درود پڑھو تو اذکروہ انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی، کوئی چیز تمہیں جو مل جائے گی۔ درود پاک کی اتنی برکت ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مجھ پر درود بھیجنا تمہیں پل صراط پر بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے ہر مقام پر جو ہے وہ میزان پر بھی تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بلکہ 100 مقامات کا ذکر آتا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا تمہیں 100 مقامات پر جو ہے وہ نفع دے گا۔ اور اہل بیت کی محبت کے حوالے سے بھی آیا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ 100 مقامات پر تمہیں نفع دے گی، جس میں سب سے ادنا مقام پل صراط ہے، یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے جی۔ اور رسالت امام علیہ السلام نے مصافحہ کے حوالے فرمایا کہ صحابہ تم مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو، میرا جو امتی اس بات کا طلبگار ہوگا کہ مجھ سے مصافحے کی سعادت حاصل کرے، من صلی علیہ فی یومن 50 مرہ، جو مجھ پہ دن میں 50 مرتبہ درود پاک بھیجے گا، صافحتہ فی یوم القیامہ، میں خود قیامت کے دن اسے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو فرمایا اس سے زیادہ اچھی میں سمجھتا ہوں کوئی سعادت ہو ہی نہیں سکتی۔ علامہ محمد اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کہلاتے ہیں، ایسا کون سا کمال ہے کہ حکیم الامت بن گئے؟ فرمایا مجھے اور تو کچھ نہیں پتہ، غالباً 1 کروڑ کی فگر آتی ہے کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ اپنے نبی پر درود بھیجا تو لوگوں نے مجھے حکیم الامت کہنا شروع کر دیا۔ وہ حکیم الامت، وہ حکمت اور وہ دانائی جو اللہ نے عطا فرمائی، آپ بھی سمجھا کرتے تھے کہ وہ اس کا سبب جو ہے وہ درود پاک ہے۔ تو درود پاک جو ہے یہ ہمیں ہر موقع پر، ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، یہ مصافحہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ دونوں یتفرقا، دونوں کا بدن الگ ہو یا ہاتھ الگ ہو، حتی یغفر لہما، اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے، ما تقدم منہا وما تاخر، پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ بھی جو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے حوالے سے میں ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی وفات کا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فراق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کا جو غم تھا، اس کی وجہ سے آپ وصال فرما گئیں 6 مہینے کے بعد ہی۔ اور وہ غم کس طرح کا تھا کہ بہنیں ساری پہلے فوت ہو چکی تھی، بھائی وصال کر چکے تھے، امی جان وصال کر چکی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال کر گئے تو ان کا غم دل میں بیٹھ گیا۔ اس بیماری اور علالت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جس نے سب سے زیادہ خدمت کی، وہ خاتون اول ہیں جو اس وقت کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت امیس ہیں۔ وہ پاس رہیں اتنی دیر تک، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو گھر نہیں آنے دیا جب تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حیات رہی۔ ان کا خیال تو تھا کہ تب تک رہیں جب تک یہ صحت مند نہ ہو جائے،
لیکن آپ تب تک رہیں جب تک آپ کا وصال نہ ہوا۔ اور پھر آپ نے جو وہاں پردے کی کیفیت پہ بات ہوئی، سیدہ فاطمۃ الزہرا نے ایک دن اسماء بنت عمیس سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں غمگین ہوں کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو جسم چادر کے اوپر سے بھی نظر آتا ہے، تو کیا ایسا کیا جائے جس سے پردے داری کا ایک کمال ثبوت ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مختلف جگہوں پہ رہی تو میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح شتیر لگا کے چارپائی کے اوپر تو اس کو اوپر سے کپڑے سے ڈانپا جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر دیکھا، حضرت اسماء بنت عمیس نے کر کے دکھایا، اور محدثین نے لکھا یہ وہ ایک لمحہ تھا جب پردے داری کی یہ کیفیت دیکھ کر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور پھر آپ نے جب آپ کی وفات ہوئی تو وفات رات کے مغرب کے وقت میں محدثین نے لکھا، اور رات جنازہ بھی آپ کا اندھیرے میں ہوا آپ کی وصیت کے مطابق۔ امام حاکم نے لکھا مستدرک میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ جب جنازہ تیار ہوگا تو مجھے اطلاع دی جائے۔ آپ کو اطلاع دی تو آپ جنازے کی نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی آپ کو دیا ہوا، آپ دین اور دنیا میں ہمارے امام ہیں، اس لیے نماز جنازہ آپ پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق آگے ہوئے، پھر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے مراحل کو مکمل کیا۔ یہ بات میں نے ساری اس لیے بتائی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ختم ہو جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ دونوں فیملی آپس میں محبت رکھنے والی تھی، اور محبت ہی کی وجہ سے اسلام پروان کی طرف چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اختتامی بات اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں، اور میں چاہوں گا کہ بطور خاص کوئی درود پاک کے حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی خاص عمل یا خاص ترتیب اگر آپ بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا دیں۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ تم تمام انبیاء سے بخشش کے حصول کا جو ہے وہ اندیا لے کے یا وہ بخشش کا پیغام لے کے سویا کرو۔ سید عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا رات مجھ پر بھی درود بھیجو اور میرے انبیاء پر بھی درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ بہترین ہے، تم جب رات کو آپ درود پڑھ کے سوئیں گی مجھ پر درود بھیجیں گی، درود و سلام بھیجیں گی، دیگر انبیاء پر بھیجیں گی تو آپ کو سارے انبیاء کی شفاعت جو ہے میسر آ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی شہادت ہے، اور فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود تمہارے ناموں اور چہروں سمیت مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آج 3 رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی طور پر ہم نے تذکرہ کیا سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ عرب کے لوگ اور مدینہ کے لوگ جس وقت اپنے شوہروں سے اپنے گھروں میں امور تجارت کے حوالے سے بات چیت کیا کرتی تھی تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے کبھی علی سے امور تجارت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اور نہ یہ پوچھا کہ فلاں اونٹ کتنے میں بکا اور فلاں گھوڑا کتنے میں خریدا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تو حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم کو علوم نبوت اور علوم قرآن کی ترسیل سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس کے اگر آپ دنوں کو دیکھیں تو بھی آپ کو علوم نبوت اس کی روشنی نظر آئے گی، اور اس کی خلوتوں اور راتوں کو ٹٹولیں تو وہاں بھی انہی علوم کا نور نظر آئے گا۔ چلتے ہیں اپنے مہمان کاری عامر شکیل کی طرف جو درود سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ سے خصوصی نسبت کے حامل اس درود سے آج کے پروگرام کا اختتام کریں۔ اللہم صل علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون۔ اللہم صل علی من هو امام الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی من هو امام اہل الجنة عباد اللہ المؤمنین۔
اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة عباد الله المؤمنين. قرآن میں جو شان درود و سلام ہے، یہ مومنوں کے واسطے انعام عام ہے۔